آمدنی بڑھنی چاہیے. اب آمدنی بڑھنی چاہیے، کیسے بڑھے گی؟ چلے آمدنی بھی بڑھ گئی. اب ہوا یہ کہ جب آپ کی آمدنی بڑھی تو آپ نے خرچ بڑھا دیا. پھر تھوڑے عرصے کے وہ دوبارہ بیٹھ گئے اور پھر وہی نعرہ. خرچ پورا ہو نہیں رہا ہے، آمدنی بڑھنی چاہیے. پھر آمدنی بڑھا دی، آپ نے پھر خرچ بڑھا دیا. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی آمدنی اور خرچ میں کوئی توازن پیدا کر لیں، بیلنس پیدا کر لیں. دیکھیے، آمدنی کے مطابق خرچ ہوتا ہے. خرچ کے مطابق آمدنی کی کوششیں کرتے رہیں گے تو پھر بہت تکلیف میں آ جائیں گے، کیونکہ خرچ تو بڑھتا رہے گا اور آمدنی بڑھ کے کتنی بڑھ جائے گی. اور پھر اتنا آمدنی میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ پھر عبادت سے، نیکی کے کاموں سے بھی دور ہو جاتا ہے. حالانکہ میں نے بزرگوں کو پڑھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس شہر میں مہنگائی ہو جاتی تھی ہم وہ شہر چھوڑ دیتے تھے. جی ہاں، کیوں؟ کہ اگر مہنگائی والے شہر میں رہیں گے تو سارا دھیان تو ہمارا کمانے میں لگ جائے گا، تو عبادت کب کریں گے؟ یہ بھی بزرگوں کی سوچ تھی. تو اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمیں اپنے خرچ کو ضرور کنٹرول کرنا چاہیے اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے. اپنے کچن کا، اپنے باتھ روم ایسیسریز کا، جو بھی گھر کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، جو منتھلی آپ چیزیں خریدتے ہیں، اس میں لسٹنگ کریں کہ جو ان نیسیسری چیزیں اس کو پلیز مائنس کر دیں. اور جتنا ہو سکے گھر میں کھائیں، سادہ کھائیں، گھر میں پکا کر کھائیں. انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بچت نظر آئے گی. بار ہوٹلنگ اور پیٹرولنگ، یہاں جانا وہاں جانا منیمائز کریں. اللہ ہم سب کو اعتدال عطا کرے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبادت میں بھی اعتدال ہے، امیری میں بھی اعتدال ہے، غریبی میں بھی اعتدال ہے. یعنی بیلنس، میانہ روی.